السلام علیکم ناظرین، اذان میں جو درود السلام پڑھا جاتا ہے، اذان سے پہلے جو درود السلام پڑھتی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ درود السلام جو اذان میں پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جناب مختلف علماء کرام کے اپنے اپنے دلائل سے آپ احباب کے جناب والا ذہن مطمئن ہوگی، آپ کا دل مطمئن ہوگا، دلائل کے ساتھ مطمئن ہوگا، تو آپ نے اس ویڈیو کو اگنور نہیں کرنا، ورنہ آپ اس کی معلومات سے انفارمیشن سے محروم رہ جائیں گے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرتی ہیں، کیونکہ جب اذان کے شروع میں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، علماء کرام اس کے بارے میں جناب والا تحقیق کی دلائل کیا بتاتے ہیں، پوری تحقیق کے ساتھ گائیڈ کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں، سنیے گا، کیونکہ اس میں جناب مفتی طارق مسعود، مفتی محمد اکمل صاحب، مولانا توصیف ہو گئے، پیر نصیر صاحب ہو گئے، اور مختلف علماء کرام کے درمیان جو ہے انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے، مختلف علماء کرام کے درمیان علمی بحث سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹس 2-3 لازمی کر دیجئے گا، ایک جناب ویڈیو کے حوالے سے، دوسرا علماء کرام کی دلیل کے حوالے سے، تیسری بات جو ہے وہ ہو گئی جناب انفارمیشن جو آپ کو ملی ہے اس کے بارے میں۔ کتنی فائدہ اٹھایا ہے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا، تو یہ بھی آپ کی طرف سے ایک محبت اور پیار ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کرنا یہ تو پیار کی انتہا ہو جاتی ہے۔ پھر چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں کہ درود السلام پڑھنا اذان سے پہلے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، انہوں نے کہا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس طرح سے دین میں جب ایڈیشن شروع ہوئی ہے تو میں لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اگر آپ محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں لگاتے ہیں تو کیا جا رہا ہے؟ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی حدیث میں ممانعت نہیں ہے، اور کلمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، کتنا اچھا کلام ہے۔ لیکن بھائی جو نبی سے جتنا ثابت ہے، اللہ اکبر پہ اذان شروع ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم، تو اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی تو بریکیں کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل۔ تبھی آپ ربیع الاول میں دیکھیں ہر سال بدعتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے درود پاک پڑھا جائے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی آج کے دور میں پڑھتا ہے تو حکم یہ ہوگا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ علماء نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر پہلے درود پاک پڑھتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو، کب نہیں بھیجو، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ جب ایک چیز بغیر کنڈیشن کے ہے تو ہم اسے جب چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اب لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سنت متوارثہ چلتی آئی ہے کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا، اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کی روشنی میں پہلے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سنت متوارثہ چلتی آ رہی ہے کہ متصلاً درود نہیں پڑھا گیا، اس لیے یوں کریں کہ پہلے درود پاک پڑھ لیں، پھر تھوڑا سا وقفہ کریں، اس کے بعد اذان دیں، تاکہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں وہ اس درود کو اذان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے کوئی حیت اختیار کرنا کہ جو سنت متوارثہ چلی آ رہی ہے اس میں تغیر اور تبدل پیدا ہو جائے، اور بچے ایک ایسی چیز کو جس کو ہمارے نبی نے متعارف نہیں کروایا ہم اسے اس کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے اذان سے پہلے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ کر لیں، آدھے منٹ کا یا چلیں 20 سیکنڈ کا کر لیں، اس کے بعد پھر اذان دیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے درود پاک برکت کے لیے پڑھا گیا ہے اور یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان یہ ہوتی ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے اذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ ہر نماز تو اذان تو پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آکھنا تو فرض تو نہیں کہ سانو حضور نے فرمایا ہوئے کہ تسی ضرور آکھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مگر ہن ضروری آکھیا کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں، نہ حضور دے دور جو ہے نہ بعد جو ہے، اے ساڈے سکولرشپ وچ اج تک نہیں ہو رہا، صرف مطلق اذان دیتی ہوئی نہیں، کیا سی واقعی
یاسی منکر عزت رسول نعوذ باللہ، لیکن سلف کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جامع المعقول والمنقول ہے، انہاں سلف صالحین دا وہ ایک پرانا طریقہ رکھا صرف اذان۔ پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو دروشی پڑھنا ثابت کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اذان کے بعد تو درود شریف جو ہے وہ تعلیم کیا گیا۔ اذان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد میں اکثر میں تو 2-3 دن رہا بھی ہوں 2007 میں وہاں، تو اس وقت غلام سعود سعیدی صاحب زندہ تھے، وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ تو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا، الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور پہ تعلیم کر دیا ظالموں نے، کتنا ظلم کیا۔ نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ جی منع کدھر ہے؟ ہاں منع تو اس کا ان کو یہ سمجھایا ہوا ہے میں نے، ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی السلام نے نہیں دی، اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ اذان ہو جاتی ہے نا، ہائے ہائے تو انہوں یہ نہیں لڑے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، 2 قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا، پھر کہا کہ سورج مشرق تو کٹ کے دس نال ٹھوس ہو گیا، آتا ہے نا قرآن میں، یہ ٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے، وہی ہے کہ سورج مشرق تو کٹو، تو کہیں گے جی وہ نبی اسلام نہیں دیتے تھے، ان کو کہ نہیں نہیں آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں، منع نہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جہاں اذان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، تو جن لوگوں نے بیچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے، کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو۔ اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہ شروع ہی نہ کرا دے جی۔ دوستوں آپ نے تو ویڈیو کے اندر دیکھ لیا ہے کہ جناب مفتی طارق مسعود نے بھی اس میں اپنی دلیل کے مطابق بات کی ہے، اس نے اپنی جناب والا فقہ کے مطابق بات کی ہے، اور مفتی محمد اکمل صاحب نے بھی فقہ کے مطابق بات کی ہے کہ یہ کہ فرض یا کہ واجب نہیں ہے، لیکن جب اگر کبھی کبھار کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ جب یہ درود السلام پڑھا جائے تو اس کے درمیان کچھ 1 منٹ کا فرق ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ کہیں اذان کا حصہ نہ بن جائے، ہماری نئی آنے والی نسل اس کو لازم نہ قرار دیں۔ تو اسی لیے جناب والا بڑی محبت بڑی دلیل کے ساتھ مفتی اکمل صاحب نے یہ بات واضح سمجھا دی ہے، اور سمجھانا تو حق بنتا تھا کیونکہ انہوں نے سمجھا جس طریقے سے تو عوام کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے۔ مولانا توصیف نے جو بات کی ہے تو وہ اپنے فقہ کے مطابق بات کی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طرح بات کرتے ہیں ہر ویڈیوز کے اندر یا مختلف ویڈیوز کے اندر یا اپنے بیانات کے اندر اپنے کلپس کے اندر، تو وہ انہوں نے ویسے ہی بات کر دی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق جواب ہی دینا چاہا، تو جس فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ لیکن جو گولڑے کے جناب والا سید زادی ہیں سید نصیر شاہ صاحب، انہوں نے تو ویسے بھی کمال کر دیا ہے، انہوں نے تو جو کمال کر دیا، انہوں نے کہا آج بھی گولڑے کے اندر ہمارے یہاں درود السلام ہی پڑھا جاتا، یہ کہ فرض تو نہیں ہے، محبت کی علامت ہے، عقیدت کی علامت ہے، آپ پڑھیں اور اذان جب پڑھیں تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے پڑھیں، یعنی کہ وقفہ ہو 1 منٹ کا، کہیں ہماری آنے والی نسل اس میں جناب والا اس کو فرض نہ قرار دیں۔ ایک بات دوسری بات یہ ہوگی کہ لازمی نہیں ہے کہ جو بندہ درود السلام پڑھے تو وہی اہل سنت ہوتا ہے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ جو محبت سے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرے، درود السلام سے محبت کرے، ٹھیک ہے، شریعت مطالعہ سے محبت کرے، دین اسلام سے محبت کرے، وہ بھی مسلمان مومن ہوتا ہے، ایسے نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہمارے معاشرے میں صرف فتوے ہی لگائے جاتے ہیں کہ جو درود السلام نہیں پڑھتا وہ کافر ہو گیا، جو درود السلام نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، جو درود السلام نہیں پڑھتا وہ مسلک اہل سنت سے خارج ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے اوپر فتویٰ لگانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے بھی یہی جواب دیا ہے، بلکہ اس نے تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ جواب دیا ہے کہ اذان کے بعد جو درود السلام ہے وہ پڑھنا چاہیے، اس میں حدیث مرکز سیاستہ کا حوالہ دیا ہے کہ وہ لازمی ہے، پڑھیں آپ، اس کے لیے حکم دیا گیا حدیث کے اندر، تو آپ بعد میں پڑھیں، پہلے کا بارے میں تو باقی علماء کرام نے بتا دیا ہے، بعد کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا نے بتا دیا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ باقی ہم سب کی رہنمائی ہو، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی، آئیے 2-3 کمنٹس کر دیجئے اور اپنی رائے کے اظہار لازمی دیجیے گا، ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اپنے دوست احباب تک تاکہ وہ بھی انفارمیشن حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔